بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا سر پر جوڑا باندھنا کیسا ہے؟ آیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے، اور ناجائز ہے تو وہ کس حد تک ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، میں آپ کو بہت ساری خوبصورت اور حسین ترین حدیثوں میں سے ایک بہت خوبصورت حدیث بتاتی ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، یعنی کہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کا جسم، عورتوں کا جسم چھلکتا ہوگا باہر کی جانب، جو عام انسان آرام سے دیکھ سکتا ہوگا۔ اور یہ ہم لوگوں کو ہی معلوم ہے کہ کس طریقے کے اب خواتین لباس پہن رہی ہیں۔ یا تو آپ کی خواتین کی جو ہے، عورتوں کی آستین نہیں ہوگی، وہ بھی برہنہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی تو برہنہ ہے نا، اس طرح کے لباس پہنیں گی کہ جس کی وجہ سے وہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ دکھیں گی۔ تو اگر لباس پہنا ہے، یا تو وہ اتنا باریک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جسم چھلک رہا ہے، یا تو لباس پہنا ہے لیکن اس کی آستین نہیں ہے، آپ کا جسم چھلک رہا ہے، یا تو لباس پہنا ہے اور جو پائنچے ہیں وہ ٹخنوں سے اتنے اوپر ہیں کہ آپ کا جسم کیا ہو رہا ہے، جھلک رہا ہے۔ تو یہی مراد ہے ان سب کا، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ پتلے لباس پہن لیا، باریک سا کپڑا پہن لیا ہے، اور ہم نے باریک کپڑا نہیں پہنا، ہم نے موٹا کپڑا پہنا ہے، لیکن بھلے اس کی آستین غائب ہے اور ٹخنوں سے اوپر کیا ہے، پائنچے ہو رہے ہیں، تو یہ تھوڑی نا حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ بالکل یہ بھی حدیث کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ نے اگر موٹا لباس پہنا ہے لیکن آستین پوری کی پوری غائب ہیں اور پائنچے آپ کے ٹخنوں سے اونچے ہیں، تو یہ بھی آپ کا جسم کیا ہو جائے گا، نمایاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں قرب قیامت میں پیدا ہوں گی کہ جن کی جو سر ہوں گے نا، وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ کن کی طرح ہوں گے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح سے بنائیں گی کہ وہ اونٹ کی کوہان جیسے لگیں گے۔ یعنی کہ خواتین کیا ہوتا ہے نا، میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا، خاص طور پر مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ اونٹ کی کوہان یہاں پہ نا، یہاں پہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سمجھو یہ اونٹ کی کوہان ہے، یہاں پہ خواتین جوڑا باندھتی ہیں، یہاں جوڑا باندھتی ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہاں دیکھا خواتین کا جوڑا باندھتے ہوئے۔ اگر آپ پیچھے جوڑا باندھتے ہو نا، اس طرف جوڑا باندھتے ہو تو وہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اتنا اونچا جوڑا باندھ رہے ہو کہ وہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ تو بالکل اونٹ کی کوہان جیسا لگ رہا ہے، اور اب اس طریقے کے جو ہے نا اشیاء نکل آئی ہیں کہ جو جوڑا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک جوڑا بنا دیا گیا ہے، بالوں کے اوپر بال جو ہے نا، جوڑے جیسے بال ہوتے ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر خواتین جو ہے نا اسکارف باندھتی ہیں، وہ بہت زیادہ اونٹ کی کوہان کی طرح نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسی خواتین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو تو دور سے سنگھائی دے رہی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت کی خوشبو تو دور سے آ رہی ہوگی، وہ دور سے بھی جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ پائیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی میری؟ تو اگر کوئی خاتون، کوئی میری بہن، کوئی بھی اگر اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ جوڑا سر پہ باندھ کر جو ہے نا گھر سے باہر نکلتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، کہ جلدی جلدی میں اگر ہم باہر گئے ہیں اور میں نماز ہو گئی، جوڑا باندھ کے گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ہم کسی ایسی جگہ پہ پڑھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا نماز کی جگہ ہوتی ہے خواتین کے لیے۔ تو خواتین نے کیا کیا، عورت نے کیا کیا کہ جو ہے نا نماز کے لیے کھڑی ہو گئی وہی جوڑے میں، اور اوپر چادر پہنی اور نیچے عبایا تو تھا، اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عبادت میں ایک گناہ کا کام بھی شامل کر رہے ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حرام ہے، غلط ہے، منع ہے، ناجائز ہے، آپ کی عبادت ہوئی نہیں ہے، آپ دوبارہ دہرا لو اس نماز کو، اس عبادت کو، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور اگر کوئی میری بہن اس طرح کی جوڑا باندھتی ہے یا ان کو باندھنا بہت پسند ہے، تو دیکھو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری شکل اس میں یا میرا عبایا اس کے اندر مجھے اچھا لگتا ہے پہننا، تو آپ اللہ کے حکم دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیکھو، آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ترجیح نہیں دو۔ بات سمجھ آ گئی؟
آپ یہ سوچ کر چھوڑ دو کہ میرے رب کو نہیں پسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پسند، اور اگر میں یہ کام کروں گی تو مجھے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی دے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت میں جانا تو یہ بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں میرے اتنے اچھے کام ہیں، اتنی اچھی میری عبادت ہیں کہ وہ قبول ہوں گی اور میں جنت میں جاؤں گی. ایسا ہے نہیں ہے نا، ہم لوگ تو ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں. تو ہم کم از کم جنت کی خوشبو بھی تو سونگھ سکتے ہیں نا، کہ نہیں سونگھ سکتے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا نا، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، گناہوں کو ترک کرنا ہوگا. کیا ہم قرب قیامت کی نشانی بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ قرب قیامت کی نشانی بننا چاہتی ہو کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ ہے قرب قیامت کی نشانی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا؟ بات سمجھ آ گئی میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.